حضرت ابو محمد امام جعفر صادق۔ حضرت امام جعفر صادق کا اسم گرامی جعفر صادق اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کے مناقب و کرامات کے متعلق جو کچھ بھی تحریر کیا جائے بہت کم ہے، کیونکہ آپ امت محمدیہ کے لیے نہ صرف بادشاہ اور حجت نبوی کے لیے روشن دلیل ہیں، بلکہ صدق و تحقیق پر عمل پیرا، اولیاء کرام کے باغ کا ثمر، آل علی سردار الانبیاء کے جگر گوشہ اور صحیح معنوں میں وارث نبی بھی ہیں۔ اور آپ کی عظمت و شان کے اعتبار سے ان خطبات کو کسی طرح بھی غیر موضوع نہیں کہا جا سکتا، اور حقیقت یہ ہے کہ انبیاء و صحابہ و اہل بیت کے حالات اگر تفصیل کے ساتھ احاطہ تحریر میں لائے جائیں تو اس کے لیے علیحدہ ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم اپنی تصنیف میں حصول برکت کے لیے صرف انہی اولیاء کرام کے حالات اور فضائل و مناقب بیان کر رہے ہیں جو اہل بیت کے بعد ہوئے، اور ان میں سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق کے حالات اور فضائل و مناقب ابتدا کر رہے ہیں۔ صفات و کمالات کے جامع، آپ کا درجہ صحابہ کرام کے بعد ہی آتا ہے، لیکن اہل بیت میں شمولیت کی وجہ سے نہ صرف باب طریقت میں آپ سے ارشادات منقول ہیں بلکہ بہت سی روایتیں بھی مروی ہیں، اور انہی کثیر الارشادات میں سے بعض چیزیں بطور سعادت ہم یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ آپ کے مسلک پر عمل پیرا ہیں وہ گویا 12 امام کے مسلک پر گامزن ہیں، کیونکہ آپ کا مسلک 12 امام کے مسلک کے قائم مقام ہے، اور اگر صرف تنہا آپ ہی کے حالات و مناقب بیان کر دیے جائیں تو وہ 12 اماموں کے مناقب کے ذکر تصور کیا جائے گا۔ آپ نہ صرف مجموعہ کمالات و پیشوائے مشاق ہیں بلکہ ارباب ذوق اور عشاق و زہاد کے مقتدا بھی ہیں، اور آپ نے اپنی بہت سی تصانیف میں رموز خداوندی کو بڑے اچھے پیرائے میں واضح فرمایا ہے، اور حضرت امام باقر کے بھی کثیر مناقب روایات کیے ہیں۔ اہل سنت ہی اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان کم فہم لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت نعوذ باللہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، جبکہ صحیح معنوں میں اہل سنت کا ہی اہل بیت سے محبت رکھنے والوں میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے عقائد ہی میں یہ چیز داخل ہے کہ رسول خدا پر ایمان لانے کے بعد ان کی اولاد سے محبت کرنا لازمی ہے۔ امام شافعی کی اہل بیت سے محبت، کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اہل بیت سے محبت کی وجہ سے حضرت امام شافعی کو رافضی کا خطاب دے کر قید و بند کی صحبتوں میں ڈال دیا گیا، جس کے متعلق امام صاحب خود اپنے ہی ایک شعر میں اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے مودت کا نام رفض ہے تو پھر پورے عالم کو میرے رافضی ہونے پر گواہ رہنا چاہیے، اور اگر بالفرض اہل بیت اور صحابہ کرام سے محبت کرنا ارکان ایمان میں داخل نہ بھی ہو تب بھی ان سے محبت کرنے اور ان کے حالات سے باخبر رہنے میں کیا حرج واقع ہوتا ہے۔ اسی لیے ہر اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب سے آگاہی ہی حاصل کرتا ہے، اسی طرح خلفائے راشدین دیگر اصحاب۔ سنی کون ہے؟ صحیح معنوں میں اسی کو سنی کہا جا سکتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ رکھنے والوں میں سے کسی کی فضیلت کا بھی منکر نہ ہو۔ روایت ہے کہ کسی نے حضرت امام ابو حنیفہ سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین میں سے سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ فرمایا کہ بوڑھوں میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق، اور جوانوں میں حضرت عثمان غنی
اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور عورتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ، اور لڑکیوں میں حضرت فاطمہ الزہرا۔ خلیفہ کا قتل کا ارادے سے معافی مانگنا۔ خلیفہ منصور نے ایک رات اپنے وزیر کو حکم دیا کہ امام جعفر صادق کو میرے سامنے پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ وزیر نے عرض کیا کہ دنیا کو خیر بات کہہ کر جو شخص گوشہ نشین ہو گیا ہو اس کو قتل کرنا قائلین مصلحت نہیں، لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے حکم کی تعمیل تم پر ضروری ہے۔ چنانچہ مجبوراً جب وزیر حضرت امام جعفر صادق کو لینے کے لیے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتار دوں تو تم فی الفور حضرت امام جعفر صادق کو قتل کر دینا۔ لیکن جب وزیر کے ہمراہ آپ تشریف لائے تو آپ کی عظمت اور جلال نے خلیفہ کو اس درجہ متاثر کیا کہ وہ اضطراری طور پر آپ کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا، اور نہ صرف آپ کو صدر مقام پر بٹھایا بلکہ خود بھی مؤدبانہ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی حاجات اور ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ میری سب سے اہم حاجت اور ضرورت یہ ہے کہ آئندہ کبھی بھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت اور ریاضت میں خلل پیدا نہ ہو۔ چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا، لیکن آپ کے دبدبے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ لرزہ براندم ہو کر مکمل 3 شب و روز بے ہوش رہا۔ لیکن بعض روایات میں ہے کہ 3 نمازوں کے قضا ہونے تک غشی طاری رہی۔ بہرحال خلیفہ کی حالت دیکھ کر وزیر و غلام حیرت زدہ ہو رہ گئے، اور جب خلیفہ سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ جس وقت حضرت امام جعفر صادق میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک اتنا بڑا اژدہا تھا جو اپنے جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا، اور وہ اپنی زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے ذرا سی بھی گستاخی کی تو تجھ کو چبوترے سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اس کی دہشت مجھ پر طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کر لی۔ نجات کا تعلق عمل پر ہے، نسب پر نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی نے حاضر خدمت ہو کر امام جعفر صادق سے عرض کیا کہ آپ چونکہ اہل بیت میں سے ہیں اس لیے مجھ کو کوئی نصیحت فرمائیں، لیکن آپ خاموش رہے، اور جب دوبارہ حضرت داؤد طائی نے کہا اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ پر بمنزلہ فرض ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھے تو یہی خوف لگا ہوا ہے کہ روز محشر کہیں میرے جد اعلیٰ ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھیں کہ تو نے خود میری اتباع کیوں نہیں کی، اس لیے کہ نجات کا تعلق نسب پر نہیں بلکہ اعمال صالحہ پر موقوف ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی کو بہت عبرت ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جب اہل بیت پر خوف کا غلبہ کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں اور کس چیز پر فخر کر سکتا ہوں۔ مخلوق کے قلوب بچھوؤں سے لبریز ہیں۔ جب آپ تارک دنیا ہو گئے تو حضرت ابو سفیان سوری نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ مخلوق آپ کے تارک دنیا ہونے سے آپ کے فیوز عالیہ سے محروم ہو گئی ہے۔ آپ نے جواب میں مدرجہ ذیل 2 شعر پڑھے۔ کسی جانے والے انسان کی طرح وفا بھی چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق رہ گئے۔ گو بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت وفا کرتے ہیں لیکن ان کے قلوب بچھوؤں سے لبریز ہیں، ظاہر مخلوق کے لیے اور باطن خدا کے لیے۔ ایک دفعہ آپ کو بیش بہا لباس میں دیکھ کر کسی نے اعتراض کیا کہ ایسا قیمتی لباس اہل بیت کے لیے مناسب نہیں، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جب اپنی آستین پر پھیرا تو اس کو آپ کا لباس ٹاٹ سے بھی زیادہ کھردرا محسوس ہوا۔ اس وقت آپ نے فرمایا یعنی مخلوق کی نگاہوں میں تو یہ عمدہ لباس ہے لیکن حق کے لیے یہی کھردرا ہے۔ دانش مندی کی علامت۔ ایک مرتبہ آپ نے حضرت امام ابو حنیفہ سے سوال کیا کہ دانش مندی کی تعریف کیا ہے؟
امام ابو حنیفہ نے جواب دیا جو بھلائی اور برائی میں امتیاز کر سکے۔ آپ نے کہا یہ امتیاز تو جانور بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ جو ان کی خدمت کرتا ہے ان کو ایذا نہیں پہنچاتے، اور جو تکلیف دیتا ہے اس کو کاٹ کھاتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے پوچھا کہ پھر آپ کے نزدیک دانش مندی کی علامت کیا ہے؟ جواب دیا کہ جو دو بھلائیوں میں سے بہتر بھلائی کو اختیار کرے اور دو برائیوں میں سے مثلاً کم برائی پر عمل کرے۔ رب کی کبریائی پر فخر کرنا تکبر نہیں۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ ظاہری و باطنی فضل و کمال کے باوجود آپ میں تکبر پایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں متکبر تو نہیں ہوں، البتہ جب میں نے کبر کو ترک کر دیا تو میرے رب کی کبریائی نے میرا احاطہ کر لیا، اس لیے میں نے اپنے کبر پر نازا نہیں ہوں، بلکہ میں تو اپنے رب کی کبریائی پر فخر کرتا ہوں۔ ہم دے کر واپس نہیں لیتے۔ کسی شخص کی دینار کی تھیلی گم ہو گئی تو اس نے آپ پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ میری تھیلی آپ ہی نے چرائی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے اس سے سوال کیا کہ اس میں کتنی رقم تھی؟ اس نے کہا 2000 دینار۔ چنانچہ گھر لے جا کر آپ نے اس کو 2000 دینار دے دیے، اور بعد میں جب اس گم شدہ تھیلی کسی دوسری جگہ سے مل گئی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر کے معافی چاہتے ہوئے آپ سے رقم واپس لینے کی درخواست کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم کسی کو دے کر واپس نہیں لیتے۔ پھر جب لوگوں سے آپ کا اس میں گرامی معلوم ہوا تو اس نے بے حد ندامت کا اظہار کیا۔ غیب سے لباس نمودار۔ ایک مرتبہ آپ تنہا اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک اور شخص بھی اللہ اللہ کا ذکر کرتا ہوا آپ کے ساتھ ہو گیا۔ اس وقت آپ کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ، اس وقت میرے پاس کوئی بہتر لباس نہیں، مجھے چنانچہ یہ کہتے ہی غیب سے ایک بہت قیمتی لباس نمودار ہوا اور آپ نے زیب تن کر لیا۔ لیکن اس شخص نے جو آپ کے ساتھ لگا ہوا تھا عرض کیا کہ میں بھی تو اللہ اللہ کا ذکر کرنے میں آپ کا شریک تھا، لہٰذا آپ اپنا پرانا لباس مجھے عنایت فرما دیں۔ آپ نے اپنا لباس اتار کر اس کو دے دیا۔ آپ کا طریقہ ہدایت۔ کسی نے آپ سے عرض کیا مجھ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کروا دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ سے فرمایا گیا کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا؟ اس نے عرض کیا یہ تو مجھے بھی علم ہے، لیکن یہ تو امت محمدیہ ہے، جس میں ایک تو یہ کہتا ہے کہ یعنی میرے قلب نے اپنے پروردگار کو دیکھا، اور دوسرا یہ کہتا ہے یعنی میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جو مجھ کو نظر نہیں آتا۔ یہ سن کر آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریائے دجلہ میں ڈال دو۔ چنانچہ جب اس کو پانی میں ڈال دیا گیا اور پانی نے اس کو اوپر پھینکا تو اس نے آپ سے بہت فریاد کی، لیکن آپ نے پانی کو حکم دیا کہ اس کو خوب اچھی طرح اوپر نیچے غوطے دے، اور جب کئی مرتبہ پانی نے غوطے دیے اور وہ لب مرغ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے اعانت کا طالب ہوا۔ اس وقت آپ نے اس کو پانی سے باہر نکلوایا اور حواس درست ہونے کے بعد دریافت فرمایا کہ اب تو نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا؟ اس نے عرض کیا جب تک میں دوسروں کی اعانت کا طلبگار رہا اس وقت تو میرے سامنے ایک حجاب سا تھا، لیکن جب اللہ سے اعانت کا طالب ہوا تو میرے قلب میں ایک سوراخ نمودار ہوا اور پہلا سا استرار ختم ہو گیا۔ جیسا کہ باری تعالیٰ کا قول ہے کہ کون ہے جو حاجت مند کے پکارنے پر اس کا جواب دے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تک تو نے جعفر صادق کو آواز دی اس وقت تک تو جھوٹا تھا، اور اب قلبی سوراخ کی حفاظت کرنا۔ امام جعفر صادق کے ارشادات۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص شے پر موجود ہے یا کسی خاص شے سے قائم ہے تو وہ کافر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس معصیت سے قبل انسان میں خوف پیدا ہو وہ اگر توبہ کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اور جس عبادت کی ابتدا ممنون رہنا اور آخر میں خود بینی پیدا
ہونا شروع ہو تو اس کا نتیجہ بعد الہی کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، اور جو شخص عبادت پر فخر کرے وہ گناہ گار ہے، اور جو مسیحیت پر اظہار ندامت کرے وہ فرما بردار ہے۔ صابر افضل ہے یا شاکر؟ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ صبر کرنے والا درویش اور شکر کرنے والے مالدار میں آپ کے نزدیک کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صبر کرنے والا درویش کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ مالدار کو ہمہ وقت اپنے مال کا تصور رہتا ہے، اور درویش کو صرف اللہ تعالیٰ کا خیال، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ توبہ کرنے والے ہی کی عبادت گزار ہیں، توبہ کرنے والے ہی عبادت گزار ہیں۔ ذکر الہی کی تعریف۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی کی تعریف یہ ہے کہ جس میں مشغولیت کے بعد دنیا کی ہر شے کو بھول جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر شے کا نعم البدل ہے۔ کی سلسلہ میں آپ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، یعنی تمام اسباب و وسائل ختم کر دی جاتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اطاعت الہی بلا واسطہ یا ہے نہ کہ بالواسطہ۔ مومن کی تعریف۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کی تعریف یہ ہے کہ نفس کی سرکشی کا مقابلہ کرتا رہے، اور عارف کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنے مولا کی اطاعت میں ہمتاً مشغول رہے۔ صاحب کرامت کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ صاحب کرامت وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے نفس کی سرکشی سے آمادہ بجنگ رہے، کیونکہ نفس سے جنگ کرنا اللہ تعالیٰ تک رسائی کا موجب ہوتا ہے۔ بد دین لوگ۔ آپ نے فرمایا کہ اوصاف مقبولیت میں سے ایک وصف الہام بھی ہے۔ جو لوگ دلائل سے الہام کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں وہ بد دین ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے، جانتا ہے کہ رات کی تاریکی میں سیاہ پتھر پر چونٹی رینگتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عشق الہی نہ تو اچھا ہے اور نہ برا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ پر رموز حقیقت اس وقت ظاہر ہوئے جب میں خود دیوانہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا نیک بختی کی علامت یہ بھی ہے کہ عقل مند دشمن سے واسطہ پڑے۔ 5 لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرو۔ آپ نے فرمایا کہ 5 لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ جھوٹے سے، کیونکہ اس کی مائیت فریب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ بے وقوف سے، کیونکہ جس قدر وہ تمہاری منافعت چاہے گا اسی قدر نقصان پہنچائے گا۔ کنجوس سے، کیونکہ اس کی صحبت سے بہترین وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ بزدل سے، کیونکہ یہ وقت پڑنے پر ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ فاسق سے، کیونکہ ایک نوالے کے طمع میں کنارہ کش ہو کر مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دنیا میں جنت اور جہنم کا نمونہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت و جہنم کا نمونہ پیش کر دیا ہے، کیونکہ آسائش جنت ہے اور تکلیف جہنم، اور جنت کا صرف وہی حقدار ہے جو اپنے تمام امور اللہ کو سونپ دے، اور دوزخ اس کا مقدر ہے جو اپنے امور سرکش نفس کے حوالے کر دے۔ قبض و بسط۔ قبض اور بسط۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ماندین کی صحبت سے اولیاء کرام کو ضرر پہنچ سکتا تو فرعون سے حضرت آسیہ کو پہنچتا، اور اگر اولیاء کی صحبت دشمن کو نافع ہوتی تو سب سے پہلے حضرت نوح اور حضرت لوط کی ازواج کو فائدہ پہنچتا۔ لیکن قبض و بسط کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق کے فضائل و شدات بہت زیادہ ہیں، لیکن طوالت کے خوف سے حصول سعادت کی پیش نظر اختصار کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں۔